सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये ट्रम्प तो जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है और ईरान को धमकियां दे रहा है। जो सबसे अहम मसला इसमें आया है कि जो ट्रम्प ने शर्तें रखी हैं, ईरान ने कहा जी हमें काबिल कबूल नहीं है। और क्या देखते हैं, अभी हमले भी जारी हैं दोनों तरफ से। आज ईरान ने भी हमले किए हैं काफी। मुबारक साहब, असल बात यह है कि ईरान ने जो एक बात की है वो बड़ी साफ और क्लियर है। उसने बोला कि मैं कभी भी अमेरिका के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि अमेरिका ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की हैं वो अमेरिकन जो ईरानी कौम है वो भूलने वाली नहीं है। हम बिल्कुल जंग बंदी नहीं करेंगे, हम जंग लड़ेंगे और एंड तक लड़ेंगे और हमेशा की तरह ईरानी कौम जो है वो जीतेगी। और ये चीज जो है ये ट्रम्प को पूरा 50 स्टेट्स जो है अमेरिका में वो ट्रम्प के खिलाफ हो गई है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है वहां से निकले, उन्होंने इसके खिलाफ जो लिखा है, जो नारे थे बाहर लोग उठा के कोतवे फिर रहे थे, वो काश किसी किसी और जिंदा कौम में होते, खास पाकिस्तान में होते, जिसमें आज 78 साल से वो कौम पिस के और चोर चक्कों की लपेट में आई हुई है। तो ये अमेरिका जैसा सदर, अमेरिका जैसा मुल्क, वहां पे लोग निकल के उसको कहते हैं तो रिजाइन कर। बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कुतुबों में लिखा हुआ था, आदमी पढ़ के हैरान हो रहा था। अभी असल बात यह है कि ये जो अरब थे, इन्होंने जो एक खेल खेला हुआ था, किसी को पता भी नहीं था कि ये फौज अपने घरों में बैठाई हुई थी अमेरिका की, और अमेरिका इनको डंडे मार के असला बेचता था। आपको याद है पिछली दफा ये भी जो सेकंड टाइम बना अमेरिका का सदर, तो कितने बिलियन डॉलर्स सऊदी ने पैदा किया, बिलियन डॉलर्स यूएई ने पैदा किया, बिलियन डॉलर्स कतर ने पैदा किया, और जहाज भी दे दिया मिलियन डॉलर्स का, मुफ्त दे दिया। इसी तरह बाकी मुल्कों ने। ये रीजन असल में ये थी कि अमेरिका उनको ये कह रहा था कि हमारी वजह से तुम लोग बचे हुए हो, वरना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम मुल्क चलाओ और सोने हीरे जवाहरात में खेलो। तो ये अभी अभी ये भी लीक आउट हो गया है। सर, ये सवाल यहाँ पे ये है कि अरब ममालिक तो चलो अमेरिका को पाल रहे थे, मगर ट्रम्प ने जो रात तकरीर की या आज सुबह की अमेरिकन वक्त के मुताबिक, वो तो कहता है जी अभी जंग जो है वो जारी रहेगी। ये सवाल मेरा है कि कोई ऐसा एटमी हमला करने के चक्कर में तो नहीं इस वक्त अमेरिका? अभी भी आप देखें कि चाइनीज ने और रशिया ने ओपनली खुल के बात की है कि खबरदार, अगर किसी ने ईरान के ऊपर, चूंकि लाजमी बात है वो बड़े मुल्क हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, उनके सोर्सेज हैं, वो सब उनको पता हो क्या हो रहा है दुनिया में। तो उन्होंने बोला अगर किसी ने ईरान के ऊपर एटमी बम गिराया तो फिर जो एटम बम गिराने वाला मुल्क होगा वो दुनिया में नहीं रहेगा। और इसराइल को स्पेशली उन्होंने बोला था अगर तुमने एटम बम गिरा दिया तो नो मोर इसराइल इन दिस वर्ल्ड। ये चाइनीज के जो 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 स्पोक्स पर्सन था उसने ये बोला था, नो मोर इसराइल इन दिस वर्ल्ड। उसके ऊपर हम हमला करेंगे, चाइनीज हमला करेगा, एटम बम गिराएगा। तो ये इतना आसान नहीं हुआ साहब, ये वो खेल था। एक वक्त में एटम बम थे ही अमेरिका के पास, तो उन्होंने जापान के ऊपर गिरा दिए। अभी इसके बाद तो आज तक कोई गिरा नहीं सका। और अभी तो ईरान के पास खुद एटम बम है। ये आपको पता ही है कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट, जो बड़े बड़े एनालिस्ट दुनिया के, वो ये कहते हैं कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, उसके पास एटम बम है। मानो या ना मानो, ईरान इतना कॉन्फिडेंटली लड़ रहा है, और ये मारते हैं दिन को रात को, वो अपने मिसाइल कोई 100 मिसाइल मार देते हैं और फिर उनकी तबाही। इसराइल एक्चुअली एक एक बंदे ने बोला कि जो अमेरिकन ही है और अमेरिकन एनालिस्ट है और बहुत बड़ा आदमी, उसने बोला कि एक्चुअली इसराइल खत्म हो गया है। मे भी इसराइल के लोग जो है जैसे भाग रहे हैं वहां से, तो ये टाइम आ गया कि इसराइल मुल्क खत्म हो गया है, देयर इज नो इसराइल। तो ये वक्त उनके पास आ गया है अभी इसराइलियों के पास। और मैंने देखा कि एक न्यूज में इसराइल के झंडे के ऊपर इसराइली जो है वो जूते मार रहे हैं उसको, इसके वज़ीर-ए-आज़म को जूते मार रहे हैं और डंडे उठाए हुए मार रहे हैं और उसको गालियां दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। ये इसराइली कर रहे हैं खुद इस वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो इसराइल का है। तो ये जो सिचुएशन आ गई है वहां पे, जो खतरात वहां बने हैं,
اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسرائیل کو تو خواب پہ نہیں آیا تھا کہ مجھے بھی کو مارے گا، تو وہ ایرانیوں نے مارا ہے۔ ایرانی ایکچولی جو بڑے اینالسٹ ہیں دنیا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ایران سپر طاقت بن گیا ہے۔ ایران از سپر طاقت نو ان کیسے کہ ویسٹ ایشیا۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا، اس نے کہا جی ہمارے اتحادی جو ہیں، اتحادی آپ کو پتا کون سے ہیں اس کے، اسرائیل کے یا امریکہ کے، وہ کہتا ہے جی ہم ایران کو کبھی بھی اس طرح آزاد نہیں چھوڑیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ تو عرب ممالک میں اس وقت جو ہوٹلوں میں لوگ چھپے ہوئے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں 37 بتایا جا رہا ہے امریکن فوجی تھے، وہ سارے مارے گئے ہیں، میزائل مارا گیا، اور یہ مکمل تفصیلات جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے روس اور چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے 37 امریکن مارے گئے اور بھی کئی مارے جائیں گے تو امریکہ کے لوگ تو پھر اور بھی خلاف ہو جائیں گے ٹرمپ کے۔ بالکل جنرل خراب ہے جی۔ ابھی اسرائیل کی فوج کے جو جنرل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم جنگ ہی لڑیں گے۔ بھائی یہ کس قسم کی جنگ ہے؟ یہ کس کے خلاف جنگ ہے؟ جنرل جو امریکہ کے ہیں وہ بھی ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط جنگ شروع ہے۔ ابھی میں اس کے کینیڈا کے وزیر اعظم کا بیان سن رہا تھا، اس نے بولا کہ وی آر ود ایران، ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کے برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم ان جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ فرانس کے صدر نے ٹوٹلی انکار کیا، جس کی وجہ سے ٹرمپ کو بہت تکلیف بھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم نے اس وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کہتا ہے ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اور نیچرلی کینیڈا جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یو ایس آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کی جو بادشاہی ہے اس کے نیچے یہ سارے لوگ ہیں، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، ساؤتھ افریقہ اور یہ۔ تو اس نے بولا کہ ہم تو ایران کے ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا مبارک صاحب ایران کے ساتھ ہے، ایک ٹرمپ اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے خلاف بمباری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں ظلم، یہ کر رہے ہیں غریبوں کو مار رہے ہیں، سیویلینز کو مار رہے ہیں۔ ان کے تو ان کے جو موبائل سسٹم ہے یا میزائل سسٹم ہے یا ڈرون سسٹم ہے اس کے تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے ڈرون ہیں، اتنے میزائل ہیں کہ وہ کم از کم ہم 5 سال جنگ لڑ سکتے ہیں، اور ہم جنگ لڑیں گے، صرف جنگ ہی لڑیں گے۔ یہ ایران کی بار بار جو الفاظ ہیں جو بار بار دہرا رہے ہیں کہ ہم جنگ ہی لڑیں گے، مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت مال ہے پیچھے سے، جیسے آپ نے بھی کہا پیچھے سے ان کو روس اوپنلی، ابھی چائنا اوپنلی، اور نارتھ کوریا بھی اوپنلی بات کر رہا ہے کہ ہم ایران کی مدد کریں گے۔ تو یہ ایٹم بم والا جو چکر ہے، اس کے لیے تو چائنا نے بڑی کھل کے زبردست دھمکی ماری ہے۔ اس نے بڑا خبردار، جو بھی اگر کسی نے ایٹم بم کی جنگ شروع کی تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ابھی رشیا بہت بڑا ملک ہے، چائنیز بہت بڑا ملک ہے، اور نارتھ کوریا کے پاس بھی بے شمار بم ہے، اور ایران کے پاس بھی بم ہے۔ تو کیا کر لیں گے پھر؟ یہ تم بم ایران کو تو ختم نہیں کر پائیں گے۔ ایران کا علاقہ ہی ایسا ہے مبارک صاحب کہ وہاں جنگل پہاڑ چہرہ پتہ نہیں کیا کہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ ایک سے ایک ڈفرینٹ علاقہ ہے۔ تو کسی ایک جگہ اگر مار بھی دیں گے تو باقی ایران تو سارا بچا ہوا ہے، اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں چھپائی، انہوں نے بولے ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ آپ دنیا کو ہم پریشان کر دیں گے، حیران بھی کر دیں گے کہ ایران کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں تھا۔ ابھی یہ جو چاپلوس ہیں آپ کے، یہ جو چاپلوس پاکستانی جو آرام خور لانتی لوگ غلط طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں اور لوگوں کا ملک کا پیسہ کھا گئے، ان کا سارا پیسہ ادھر لگا ہوا ہے اربوں میں، ان کو پریشانی تو ہے نا، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جلدی کرو جلدی کرو، جلد بند کریں گے۔ ان کا سارا پیسہ ادھر لگا ہوا، پاکستان کا پیسہ جنہوں نے چوری کیا وہاں لگایا ہوا ہے۔ تو ان کو یہ ہے کہ ہمارا تو سب کچھ چلا جائے گا پھر، تو یہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ لیکن ایران نے ان کو بنا کر دیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایران ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کے وزیر خارجہ نے کہا ایران ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہم اپنی پالیسی، اپنی ویلفیئر، اپنی انٹرسٹ کی بات کریں گے، اور ہم خود کریں گے، کوئی دوسرا بندہ بات نہیں کر سکتا ہمارے بارے میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی مہربانی۔ اچھا جی، ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیے، اور اسی طرح امریکہ وہ کئی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر رہا ہے، یورپ بھی اسی میں آ رہا ہے، اسپین کے ساتھ بھی تعلقات ختم ہو رہی ہیں، اٹلی کے ساتھ بھی۔ وجہ یہ بتائی جا رہی کہ انہوں نے جنگ میں ہماری مدد نہیں کی بھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جنگ ان سے پوچھ کے آپ نے شروع کی،
اور جب بھی آپ حق اور سچ کی آواز کے لیے کسی کا ساتھ دیں گے، جس طرح ایران کے اوپر حملہ ہوا، زیادتی، کینیڈا بھی بول رہا ہے، آسٹریلیا بھی بول رہا ہے، انگلینڈ بھی بول رہا ہے، جرمنی بول رہا ہے، سارے ممالک بول رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے جناب کہ ہم طاقتور ممالک ہیں، اسرائیل طاقتور ہے یا نہیں ہے، لیکن امریکہ کی وجہ سے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی بڑا طاقتور ہوں۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ جنگ اگر بند نہ ہوئی تو دنیا کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ابھی میرے جاننے والے دوست ہیں، ان کی کال آئی تھوڑی دیر پہلے جرمنی میں، تو وہ کہنے لگے کہ ایسے پیٹرول کی قیمت بہت اوپر چلے گی۔ میں نے ان کو کہا چلو مل تو رہا ہے نا، عزت سے اپنے گھروں میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی پانی گیس آ رہی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، تو زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ دیکھ کے وہ یہ پیٹرول یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر وہاں پہ بھی دیکھیں جہاں جنگ چل رہی ہے، جن کے پاس بجلی پانی نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں، تو جب آپ ان کی طرف نظر ڈالیں گے تو اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں ہمارے ساتھ۔